اب کیا ہوا، چیپٹر 10 اسٹارٹ ہوا جو ہے ریٹرن ٹو دا ہاؤس آف شاز۔ اب اس کے پہلے ایک ڈسکلیمر ہے، آپ کے ساتھ ایک ٹیشوز کا ڈبہ رکھ لیں، صحیح، کیونکہ اگر آپ نے نہیں رکھا تو کراچی میں سیلاب آ سکتا ہے، کیونکہ بہت ہی ایموشنل چیپٹر ہے، اس کی اینڈنگ بہت ہی ایموشنل ہے، بہت ہی سیڈ اینڈنگ ہے اس ناول کی، تو آپ رکھ لیں اپنے ساتھ ایک ٹیشو کا ڈبہ تو ایک کراچی کی حالت خراب نہ ہو، صحیح ہے۔ پھر کیا ہوا، شام کے وقت، صحیح ہے، ہمارے پاس مسٹر این کلرک کو لے کے گیا ڈیوڈ ایلن سے ملنے، صحیح ہے، اور ٹورنس جو تھا اس کا کلرک کو پیچھے پیچھے چلتا رہا وہ اپنا ایگریمنٹ لے کر، صحیح ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ بہت ہی رسپیکٹڈ مین تھے، لائر، صحیح ہے، بہت ہی رسپیکٹڈ تھے، سب ان کو گریٹ کر رہے تھے اور وہ بھی اچھے سے جواب دے رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، اس نے بولا مسٹر این کلر نے، بھائی میں اپنا چشمہ تو گھر پہ بھول گیا، صحیح ہے۔ ابھی ڈیوڈ کو سمجھ آیا کہ بھائی ہاں ابھی مجھے سمجھ آیا کہ یہ اپنی جو پہلی جو عجیب سی اسٹوری کیوں سنا رہا تھا مجھے، اس نے بولا کہ یہ اس لیے سنا رہا تھا تاکہ اس نے بولا کہ میں چشمے کے بغیر مجھے کچھ نہیں دیکھتا، تو اگر یہ ایلن کو نہیں دیکھے گا، مطلب اس کے آئی سائٹ ویک ہے، اگر وہ ایلن کو نہیں دیکھ سکے گا تو وہ مطلب کورٹ میں سچ قسمیں کھا سکتا ہے کہ بھائی ہاں میں نے اس بندے کو دیکھا ہی نہیں ہے، صحیح، وہ مطلب کورٹ میں وہ سچی میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ایلن کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی آئی سائٹ ویک ہے، وہ اس سے مل تو رہا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کی آئی سائٹ ویک ہے، صحیح ہے۔ پھر کیا ہوا، ہاں، اب وہ جب بھی گئے ہاؤس ان میں اپنی جگہ لے لی ان سب نے ان کا پلان ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ ہاں، مسٹر این کلر ٹورنس کے، ہاں صحیح، مسٹر این کلر پیچھے کرے ہوئے، ٹورنس آگے کھڑا ہوا، اور پھر جو ڈیوڈ ہے اس نے ایک ہائی لینڈ ٹیون کی، جو اس نے پہلے بولا تھا نا کہ اگر میں ہائی لینڈ ٹیون اس کی سیٹی بجاؤں تو تم آ جانا، ایلن کو اس نے کہا تھا۔ تو ابھی ایلن ایک بش کے پیچھے ایک چھپا ہوا تھا، وہ آیا اور صحیح ہے، وہ بہت اس کی حالت بری ہو رکھی تھی کیونکہ اس نے بہت ہی کم کھایا تھا، اور اس نے جب ہی اس کے کلوز دیکھے ڈیوڈ کی، بھائی یہ تو بہت ہی نئے نئے کپڑوں میں آ رہا ہے، اس کے جو ایش چل رہے ہیں ہمیں دیکھیے، صحیح ہے، وہ خوش ہونے لگا لیکن کہ بھائی اس کا پلان ورک کر رہا ہے، کہ یہ بھائی ہمارا پلان سکسیزفل ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ ابھی ہمارے پاس اس نے وہ انکل وہ کیا مسٹر این کلر کو اس نے انٹروڈیوس کروایا کہ بھائی یہ میرا دوست ہے مسٹر تھامسن، پھر وہ مسٹر این کلر کو بولتا ہے ویری پلیز ٹو میٹ یو مسٹر تھامسن، صحیح ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے ایلن کو but I must tell you that I've stupidly forgotten to bring my glasses with me. Our friend Mr. David will tell you that I am almost blind without them. صحیح، وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو کچھ دکھتا ہی نہیں گلاسز کے بغیر، صحیح ہے، لیکن اور ہاں اس نے بولا کہ اگر میں کل تمہیں دیکھوں نا کہ تم ناراض نہیں ہو نا کہ میں تمہیں پہچان نہیں رہا ہوں، کیونکہ میرے گلاسز ہی مطلب گلاس کے پر مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، صحیح۔ اس کو لگا کہ بھائی ایلن خوش ہو جائے گا کہ وہ اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سک رہا، لیکن وہ اینگری ہو گیا تھا، وہ اس کا ذرا ایگو ہرٹ ہو گیا تھا، صحیح ہے۔ اس نے بولا چلو، ایلن نے بولا کہ چلو مجھے دیکھ نہیں سکتے تو کچھ کوئی نہیں، کیونکہ آج کے بعد تو میں تمہیں کبھی ملوں گا ہی نہیں، تو میں ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا مجھے، صحیح ہے۔ اور اس نے بولا چلو میں تمہیں تھینک یو کہتا ہوں کہ تم اتنی پولائٹلی مسٹر این کہا کہ آپ اتنی پولائٹلی مجھ سے بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آئی ایم تھینک یو۔ اس نے بولا چلو بہت اچھی بات ہو گئی، ابھی ہم چلتے ہیں، ابھی فالتو کی بکواس کم کرتے ہیں اور چلتے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی ڈیوڈ اور ٹورنس پیچھے پیچھے آنے لگے اور ایلن اور مسٹر این کلر آگے آگے جانے لگے، صحیح، وہ آپس میں پتہ نہیں خسر پسر کر رہے تھے ایلن اور مسٹر این کلر۔ پھر کیا ہوا، 10 بجے شام کے کون سے 10 بجتے ہیں بھائی، رات کے 10 بجتے ہیں، صحیح۔ اٹ واز ڈارک کولڈ نائٹ ود اے پلیزنٹ ونڈ، دیر واز نو لائٹ ان اینی پارٹ آف دا ہاؤس، مطلب بالکل ہی اندھیرے حویلی جیسا لگ رہا تھا ہاؤس آف شاز ہمیں، صحیح ہے۔ اور ان کو لگا کہ انکل ابن نظر سو گئے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا، ہاں ایلن ہے نا اس ناک کرنے لگا ڈور کو، باقی جو ڈیوڈ، ٹورنس اور مسٹر این کلر نا وہ پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور ایلن صرف ناک کرنے لگا ڈور کو۔ پھر کیا ہوا، ہاں
سو یہ پھر کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس ونڈو تھی وہ اوپن کری انکل ابن کی، بہت دیر بعد کی، وہ لاتے مارا تھا ڈور کو، ایلن بہت ہی غصے سے کھٹکھٹا رہا تھا کیونکہ وہ کھول ہی نہیں رہا تھا، بہت دیر بعد کھلی. صحیح ہے. اور پھر اس نے ایلن کو دیکھا اور اس نے بولا what do you want, what do you mean by knocking on a door at this time of night, I don't do businesses at night, you know, what is it, I warn you, I have a gun, who are you. بولا کون ہے بھائی تو، کہاں سے آئے ہو آپ، میں کوئی بھی بزنس کی باتیں نہیں کرتا، رات کو ابھی چلے جاؤ، اور اگر آپ کوئی ایسے ویسے آدمی ہو، میرے پاس ایک گن ہے تو تھوڑا کیئرفل رہو. صحیح ہے. اور اس نے بولا کہ میں اپنا نام تو آپ کو بتاؤں گا ہی نہیں. صحیح ہے. اور اس نے بولا کہ آپ اپنی گن ہٹا دیں، مجھے ڈیوڈ کے بارے میں بات کرنی ہے. اس نے بولا ڈیوڈ، اس نے بولا do you want me to tell you the rest of his name, said Ellen. اس نے بولا کہ وہ تو سمجھ گیا، مطلب وہ ایسا ایکٹ کر رہا تھا کہ کون ہے یہ ڈیوڈ، یہ میں تو اس کو نہیں جانتا. اس نے بولا چلو میں آپ کو اس کا مطلب پورا نام بتا دیتا ہوں تو آپ اس کو پہچان لیں جائیں گے. اس نے بولا نہیں میں صحیح ہے. اس نے بولا کہ چلو نہیں ضرورت نہیں اس کی، تم میرے گھر آؤ، اندر آؤ، پھر ہم بات کرتے ہیں. پھر کیا ہوا، انکل ابنیزر آئے، انہوں نے ڈور کھولا. صحیح. اور ان کے کندھے پہ گن تھی، اور اس نے بولا کہ ایلن کو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے. صحیح. اور اس نے بولا کہ میرا نام میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آئل آف مل کے پاس رہتا ہوں. دو مہینوں پہلے وہاں ایک شپ ریک ہوا تھا جس میں آپ کا کوئی ایک لڑکا ہمارے پاس آیا تھا اور وہ ہمارے گھر پہ رہا تھا. صحیح. ہم نے اس کے کھانے پینے کا خرچہ کیا پورا، اور پھر ہمیں لگا کہ بھائی وہ اچھے گھر سے آیا ہے کوئی، تو ہم آئے اور آپ کو آپ کا لڑکا دے دیں اور ہم آپ سے پیسے لے لیں جو بھی ہم نے اس کے اوپر خرچ کیے. صحیح. اس نے بولا اگر آپ اپنا یہ ایسا ایگریمنٹ نہیں بناتے تو ہم آپ کے بوائے کو کبھی آپ سے ملنے نہیں دیں گے، ہم آپ کے بوائے کو قتل کر دیں گے. صحیح. اس نے بولا قتل نہیں کر دیں گے، اس نے یہ نہیں بولا قتل کر دیں گے، اس نے بولا کہ آپ اپنے لڑکے کو ابھی دیکھو گے نہیں. اس نے بولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، I don't care if I never see the boy again, he was a very good nephew to me and I don't wish to hear any more about him, understand. صحیح ہے. understand what I was saying because I was pretending a really bad British accent, right. صحیح. پھر کیا ہوا، ہاں اس نے بولا کہ آپ کو میں ایک کیا کہوں گی، ایک سکہ بھی نہیں دوں گا، آپ یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے ڈیوڈ کی. اس نے بولا بھائی یہ تمہارے ایک رشتہ دار ہے، اور اگر آپ اپنے بھائی کے بیٹے کی مدد نہیں کرنا چاہو گے تو ہم آپ کو ہم سب کو بتا دیں گے کہ یہ اپنے بھائی کے بیٹے نیفیو ہے ڈیوڈ ہے، جو ہم اس کے کوئی قدر ہی نہیں کرتا، اور ہم آپ کو پھر لوگ بہت سنائیں گے. صحیح ہے. اس نے بولا ابھی بھی مجھے لوگ سناتے ہی ہیں، تم زیادہ کچھ اور بری چیز ایڈ کر دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح ہے. صحیح. اور اس نے بولا کہ اچھا چلو اگر تم بتا بھی دو گے تو کون بتائے گا، یہ سب بتائے گا کون کہ یہ ایسا ہے انکل ابنیزر. اس نے بولا میں تو نہیں بتاؤں گا لیکن ڈیوڈ ضرور بتا سکتا ہے. صحیح ہے. اور اس نے بولا کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ آئل آف مل میں وہ بیٹھا ہے نا، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہوں. صحیح ہے. ہاں. اور پھر اس نے بولا قتل کا اس نے نہیں بولا تھا، پتہ نہیں میں میرے دماغ میں کہاں سے آ گیا قتل کا خیال. اس نے یہ بولا کہ ڈیوڈ، اگر آپ ڈیوڈ کے لیے پیسے نہیں دو گے نا، آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ ڈیوڈ کو کیسے پتہ چلے گا، تو اگر آپ ڈیوڈ کے لیے پیسے نہیں دو گے تو ہم اس کو اپنے گھر سے نکال دیں گے، اور وہ جہاں چاہے وہاں گھوم سکتا ہے. اور اگر ہاں اس نے بولا کہ وہ جہاں چاہے وہ گھوم سکتا ہے، اور ہاں صحیح ہے. اور اس نے بولا کہ یہ اس سے میرا کیا تعلق ہے، وہ جہاں چاہے گھومے، میں کیا کروں اس کا. اس نے بولا کہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ڈیوڈ نہیں چاہیے، تو آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم ڈیوڈ کو مار دیں. اس نے بولا نو ڈونٹ کل ہم، بٹ couldn't your family keep him in a castle for a little while longer? This will cost him a lot of money. اس نے بولا بھائی اور 2-4 دن رکھ دو بھائی اس کو اپنے ساتھ. اس نے بولا تو اس کے پیسے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنا ٹائم ہم رکھیں گے. صحیح. اس نے بولا چلو
ہاں اس نے بولا کہ چلو میں آپ سے کوئی کویشچنس پوچھتا ہوں، کیا آپ نے ڈیوڈ کو کڈنیپ کروایا تھا؟ اس نے بولا ڈیوڈ واز ناٹ کڈنیپڈ، دس از اے لائی، اے بلیک وکٹ لائی۔ اس نے بولا بھائی یہ تو جھوٹ ہے، ہم نے ضروری ڈیوڈ کو کڈنیپ کروایا ہے۔ اس نے بولا ڈونٹ پریٹینڈ، ایسے ناٹک مت کرو کہ آپ نے ڈیوڈ کو پریٹینڈ نہیں کروایا، کیونکہ میں اور جو کیپٹن ہوسی جن جس کو آپ نے اپنے پلان میں شامل کیا تھا، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، صحیح ہے، اور ہم نے جو آپ نے پیسے دیے تھے نا ڈیوڈ کو کڈنیپ کروانے کے لیے، وہ ہم نے منی شیئر کیا، صحیح ہے۔ اور اس نے بولا کہ آپ ڈیوڈ کو تو ایز اے سلیو بھیجنے والے تھے نا، نوکر بھیجنے والے تھے امریکہ، تاکہ وہ مزدوریاں کر سکے وہاں جا کے۔ پھر کیا ہوا؟ ہاں پھر کیا ہوا کہ ہاں پھر انکل ابن اظہر کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ وہ سامنے آرگیو کر سکے، بیچارہ بالکل ہوپ لیس ہو چکا تھا، بیچارہ نہیں تھا وہ، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور پھر ٹورنس آیا وہاں سے، اس نے بولا گڈ ایوننگ۔ اور پھر کیا ہوا، مسٹر رین کلر بھی ہاؤس میں آ گئے، اور ہاں اور پھر کیا ہوا کہ پھر ڈیوڈ آیا تھا، چلیے ابھی تو اس میں مسٹر رین کلر کا ہی لکھا ہے۔ اس نے بولا کہ آپ اتنا خوش نہیں لگ رہے ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں ایک ایگریمنٹ بنایا، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور پھر کیا ہوا، ہاں پھر اس نے بولا کہ اس نے مسٹر ایلن کو بولا کہ آپ نے اچھا بولا، آپ نے اچھی طرح سے انکل ابن اظہر کو سمجھایا کہ سب ہمارے پاس صحیح، تو سوری پھر سے چلی گئی تھی کہیں، میں واپس سے کنٹینیو کروں۔ ڈیوڈ اور ایلن اور مسٹر رین کلر اور ٹورن سب آ گئے تھے، صحیح، گھر کے اندر، تو انکل ابن اظہر ان کو دیکھ کر بہت شوق ہو گیا، بھائی یہ کہاں سے آ گئے، صحیح، اب تو میں گیا، صحیح ہے۔ اس نے بولا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک ایگریمنٹ بنایا ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنے جو مطلب آپ کا ایک گھر ہے نا، تو اس سے آپ کو منی بھی ملتا ہوگا، پراپرٹی سے آپ کو منی ملتا ہے، صحیح ہے، صحیح، تو آپ کے جو اتنا بڑا جو گھر ہے اس سے آپ کو منی ملتا ہوگا، صحیح ہے، اور آپ وہاں رہ سکتے ہیں آپ کے اس ہاؤس آف شوز میں جب تک آپ مرتے نہیں ہیں، اور جب تک وہ مر جائیں گے نا تو سارا گھر، سارا لینڈ، سارا جو چیز ہے نا وہ ان کا ہو جائے گا، اور جتنے بھی پیسے پروڈیوس ہوں گے نا اس پراپرٹی سارے ڈیوڈ کے ہوں گے، جو تھوڑا مطلب ڈیوڈ کے ہوں گے، لیکن اس میں سے انکل ابن اظہر کو بھی ملے گا، اور انکل ابن اظہر رہ سکتے ہیں جب تک وہ مرے نہیں، مر جائیں گے سارا لینڈ، سارا پراپرٹی ڈیوڈ کا ہو جائے گا، صحیح ہے۔ پھر کیا ہوا، لیکن وہ مرے نہیں، ابھی تک مرا نہیں ہے مسٹر ابن اظہر، مرے گا بھی نہیں، صحیح، تو زیادہ خوش مت ہونا کہ وہ مر جائے گا، صحیح، وہ نہیں مرتا، صحیح، اصلی اسٹوری میں شاید مر جاتا ہے، لیکن یہ شارٹ اسٹوری ہے نا تو اس میں شاید نہ مرے، نہیں مرے گا، میں نے پڑھا ہے نا، تب نہیں مرے گا وہ، صحیح ہے۔ اور ہاں صحیح ہے، اور وہ سب سو جاتے ہیں پھر ہاؤس آف شوز میں۔ پھر کیا ہوتا ہے، دا اینڈ آف دا اسٹوری، اس کے پھر اینڈ آف دا اسٹوری ہوتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہاں ایلن ابھی بھی بہت خطرے میں ہوتا ہے، چلو ڈیوڈ تو اس نے اسکیپ کر لیا ہوتا ہے، لیکن ایلن بہت خطرے میں ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں پاسبل ہوتا، اور اس نے ابھی ڈیوڈ نے سوچا بھائی اس نے میری اتنی مدد کی ہے، میں بھی اس کو مدد کر لیتا ہوں تاکہ وہ فرانس چلے جائے، صحیح، کیونکہ وہ وہاں تو رہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ریڈ کوٹ نے انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ڈائریکٹ شوٹ کر دیں گے اسے، تو وہ فرانس چلے جائے، اور فرانس، اور جیمس تھا نا وہ بھی پریزن میں تھا، تو اس نے وہ جبکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے ریڈ فوکس کا مرڈر نہیں کیا تھا، جو جیمس اسٹیورٹ ہے جو ایلن کا بھائی ہے، صحیح ہے، ہاں اب وہ مسٹر رین کلر کے پاس گیا، اس نے بولا کہ جیمس نے کچھ نہیں کیا تھا، اور اس کو پولیس کیا ریڈ کوٹ سے پکڑ لیا، تو آپ کچھ کریں اس بارے میں، صحیح ہے، اور ہاں صحیح ہے۔ پھر اس نے بولا کہ ایک جو آدمی ہے اس کا نام ہے ڈیوک آف آرگیل، صحیح، ڈیوک آف آرگیل ہے نا جیمس اسٹیورٹ کا دشمن ہے، اور ساتھ میں ساتھ وہ ریڈ فاکس کا ایک رشتہ دار تھا، تو اس کو لگ رہا ہے کہ جیمس اسٹیورٹ نے اس کو مارا تھا، صحیح ہے، کس کو، ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یار، جیمس اسٹیورٹ نے مارا تھا ریڈ فاکس کو، صحیح ہے، اور وہ اس کا دشمن ہے، تو اس نے بولا کہ آپ اس معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ آپ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بھی سزا مطلب آپ کو اگر پتہ چلا نا کہ آپ اس ہائی لینڈ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کو اس غداری کے الزام میں کورٹ والے آپ کو مرڈر کر دیں گے، اور اس سے نا آپ کی جو ہمارے پاس جیمس اسٹیورٹ ہے نا اس کی بھی سچویشن اور بری ہو جائے گی، تو آپ اس سے انٹرفیئر نہ کرو، صحیح، میں آپ کو اس نے بولا کہ میں آپ کو ایک لائر
کا ایک لیٹر دیتا ہوں. صحیح ہے, آپ اس کو لیٹر لکھو اور سب بتاؤ کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو. صحیح ہے, آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو اور جتنا بھی آپ کو کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ انوسینٹ ہے, تو آپ اس کو لیٹر لکھ کر بھیجو. اور اس نے بولا کہ آپ ایلن کی بھی مدد کرو, اس نے آپ کو اتنے مدد کی تو آپ اس کی فرانس جانے میں مدد کرو. اور اس کو ظاہر سی بات ہے بہت پیسے کی ضرورت ہوگی, میں آپ کو بہت سارا پیسہ دیتا ہوں, آپ ایلن کو دو اور اس کی مدد کرو. صحیح. اور پھر کیا ہوا, ہاں اس کو 3 چیزیں دی. ہاں, ایک تو بینک میں تاکہ وہ ایلن کا پیسے بینک سے پیسے لے کر ایلن کو دے دے, اور دوسرا لائر کو تاکہ وہ لائر کو کوریئر کر دے جو ہمارے پاس جیمس اسٹیورٹ والا لیٹر ہے. صحیح ہے. پھر کیا ہوا, 2 چیزیں دی. صحیح, 3 نہیں, 2 لیٹرز دیے. پھر کیا ہوا, ایلن اور ڈیوڈ بالکل ہی چلنے لگے بالکل خاموشی میں, کوئی نہیں بول رہا تھا کچھ, اور کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی ایک دوسرے کو گڈ بائی کہنے کی. بہت ہی کیا غمناک ورڈ ہوتا ہے. سو یہ بہت ہی رونے والی صورتحال ہو رہی تھی. بالکل دو جو دوست ہیں وہ کبھی نہیں مل سک رہے تھے واپس. ایک فرانس جا رہا ہے, ایک لولینڈ جا رہا ہے, تو کبھی بھی زندگی میں نہیں ملیں گے واپس یہ دوست بیچارے. سے رونا آ رہا ہے. بہت ہی زیادہ ہمارے پاس ایموشنل اسٹوری ہے. پھر کیا ہوا ہمارے پاس, ہاں اس نے سارے اپنے جو جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ اس نے بھیج دیے تھے. ہاں, ابھی پھر وہ کہاں گیا, ایک لائر کے پاس گیا, اور اس نے نا ایلن کو فرانس بھیجنے کے لیے نا ایک شپ منگوا دی, اور اس نے سارے اس کے اسکیپس کے ارینجمنٹ کر دیا اس لائر نے. اور پھر کیا ہوا, بہت رونے کی حالت میں تھے یہ دونوں, بالکل ورڈز آف کرائنگ تھا. صحیح ہے, بالکل ہی رو رہے تھے. صحیح. پھر اس نے بولا ایلن نے ویل گڈ بائی, روتے ہوئے اس نے بولا ویل گڈ بائی. اس نے بولا گڈ بائی, آئی ول مس یو. نہیں بولا, پتہ نہیں اتنے کوئی کس طرح سے نہیں, ایک دوست جا رہا ہے, آئی ول مس یو بھی نہیں بولا. صحیح. اور پھر کیا ہوا, ایک دوسرے کی رائے بدل لی, بالکل ہی جانے لگے الگ الگ راستے. ڈیوڈ نے بولا I felt so lonely and lost that I could have found it in my heart to sit down at the side of a road and cry like any baby. پہ یہ ہماری پوری سٹوری اینڈ ہوتی ہے, پوری ناول اینڈ ہو گئی ہمارے پاس. اس نے لاسٹ لائن کیا تھی, ڈیوڈ نے بولا کہ مجھے اتنا کوئی دکھ ہو رہا ہے کہ میں جاؤں کسی روڈ پہ اور رونا شروع کر دوں کسی بچے کی طرح, مجھے اپنے دوست کی اتنی یاد آ رہی ہے. صحیح. ابھی آپ بھی رونا شروع کر دو بچے کی طرح, کیونکہ بہت ہی آپ نے پوری ناول پڑھ لی ہے, بہت ہی بالکل ہی آپ کی محنت ضائع گئی, کیونکہ بالکل ہی کوئی عجیب سی اینڈنگ ہوئی ہے, دونوں آپس میں بچھڑ گئے. مقصد کیا تھا یہ سب کا, صرف ہاؤس آف شوز مقصد تھا, اور تو کچھ ہوا نہیں. آپ بھی رو لو کہ آپ نے اتنی بکواس اینڈنگ والی ناول پڑھی. صحیح ہے. ویسے اینڈنگ یہ نہیں ہوئی تھی, یہ پتہ نہیں آکسفورڈ والوں نے بنائی ہے. یہ ہمارے پاس جو ریئل بک ہے اس کا شارٹ ورژن ہے, تو اس میں شاید اینڈنگ الگ کر دی ہوگی, لیکن وہ والی اچھی ہے جو